السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ آج ہمارے مہمان پاکستان کی سیاسی تاریخ کے انتہائی اہم کردار، 8 بار قومی اسمبلی اور 6 بار صوبائی اسمبلی کے رکن رہے جناب سابق وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ نے وقت دیا انٹرویو کے لیے۔ 4 دہائیوں سے آپ کی سیاست جو ہے وہ اس میں میکس اینڈ بریکس میں آپ کا رول رہا، تو کتنا کلیدی کردار آپ ادا کرتے رہے، تو اب موجودہ حالات میں، موجودہ سیاست میں آپ کہاں پہ ہیں؟ شکریہ چودھری صاحب، میرا خیال ہے کہ میں وہاں پہ ہوں جہاں سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ سیاست کوئی دین ایمان نہیں ہوتی، اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ ان گزشتہ 35-36 سالوں میں اونچ نیچ آتی رہی۔ میرا خیال ہے تشویش کی بات تب ہوتی اگر میں کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتا جس پہ میری ضمیر پہ بوجھ ہوتا یا میرے کردار پہ بوجھ ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کہ میں ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل کا اکاؤنٹیبل ہوں، تو میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں، لوگوں نے مجھے ووٹ دیے، یہ علیحدہ بات ہے کہ گنتی میں نہیں آئے، مگر جو گنتی میں آئے بھی وہ دونوں سیٹوں پہ 1,33,000 ووٹ ہیں۔ مجھے پاکستان کا کوئی سیاستدان بتائیں جو آزاد حیثیت میں جس کو 1,33,000 ووٹ ملے ہوں۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی میں مجھے 54,000 ووٹ ملے اور میں 36,000 کی اکثریت سے جیتا، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس وقت موجودہ جو قومی اسمبلی ہے، اس میں نہ ہونا، یہ مسلم لیگ نون سے جو آپ کی ناراضی ہے، وجہ یہ ہے یا کسی اور کی ناراضی؟ شاید دونوں ملا کے، مگر جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ انہوں نے دونوں سیٹوں پہ میرے مقابلے میں امیدوار کھڑے کیے اور دونوں امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوئیں، تو شاید وہ تو اتنا بڑا کردار نہیں تھا، مگر میری ایک اپنی ایک مزاج ہے، اپنی ایک سوچ ہے، شاید وہ میرے اس جو بھی مشکلات تھیں ان کی وجہ بنی۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ نے صوبائی اسمبلی کی نشست جیتی، لیکن وہاں پہ اخراجات بھی ہوئے، الیکشن کمیشن نے اخراجات کیے، حکومت پاکستان کا پیسہ لگا، عوام نے آپ کو ووٹ دیے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب آپ حلف نہیں لے رہے، تو وہ جو سیٹ ہے وہ بھی خالی پڑی ہوئی، آپ حلقے کی نمائندگی بھی وہاں پہ نہیں کر رہے، تو حلف نہ لینے کی وجوہات کیا ہیں؟ صوبائی اسمبلی کا اوتھ لینے کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ میں نتائج قبول کر لوں۔ اب ہمارا زیادہ دیہاتی حلقہ اور میرا آبائی حلقہ ہے، میں کبھی صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ نہیں مانگی، میں 36,000 سے جیتا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے مجھے صوبائی میں تو ووٹ دیے اور قومی میں ووٹ نہیں دیے؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا عرصہ گزرا، 3 بلکہ 4 دہائیوں تک آپ کو ان سے تعلق رہا، تو اس تعلق میں کون دراڑ بنا؟ بالآخر تو انسان کی ذمہ داری خود ہوتی ہے۔ دراڑ کون بنا؟ شاید کچھ میرے اصول تھے جن کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور میں اسے درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، مگر میں نے جو راستہ آج سے کئی سال پہلے چنا اس پہ بڑی ثابت قدمی سے چلتا ہوں۔ میں نے ایک ہی پارٹی جوائن کی، بلکہ بنائی اور لوگوں کے ساتھ مل کے، جس میں ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف اس کے لیڈر تھے، اور میں ایک پارٹی میں ہی رہا۔ اگر میں اقتدار کے چکر میں پڑتا تو وہ تو اب بھی موقع تھا اور 20ویں دفعہ موقع آیا، میں نے کبھی اقتدار کی خاطر اپنی الائنمنٹ نہیں چھوڑی۔ تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ کے جو اس کے چیئرمین عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کی الیکشن سے پہلے ایک ملاقات کا ذکر ہوتا رہا، تو تحریک انصاف میں آپ کو شمولیت کی دعوت بھی دی گئی، تو اس میں شامل نہ ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کی موجودہ قومی اسمبلی میں نہ ہونے کی؟ نہیں، میرے حلقے میں پی ٹی آئی کا کوئی زور نہیں تھا، مگر میرے قومی اسمبلی میں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کلثوم نواز صاحبہ، ان کی رحلت ہوئی، ایک بڑا سانحہ تھا ان کی فیملی کے لیے بھی، تو کیا ان کی جو رحلت تھی وہ بھی آپ کو موم نہیں کر سکی کہ آپ نواز شریف کے پاس جائیں، ان سے تعزیت کر لیں؟ دیکھیں، جب کلثوم نواز صاحبہ کی فوتیدگی ہوئی تو میں لندن میں تھا، تو میں وہاں جنازے میں شامل ہوا۔ جب میں واپس آیا تو رائے ونڈ جانا میں نے ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ اسے چند عناصر اس کو ایک سیاسی تناظر میں دیکھتے اور بہت ساری سیاسی کہانیاں اس پہ گردانتے، تو میں چونکہ جنازے میں شامل ہو چکا تھا، اس لیے میں نے میاں نواز شریف کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا یا ضروری نہیں سمجھا۔
تو شہباز شریف صاحب تو آپ بھی بیمار رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے آپ کی تیمارداری کے لیے پھول بھی بھیجے ہیں، تو کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ؟ یہ بالکل کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے ان کی مہربانی. وہ جیسے کہا جاتا تھا کہ وہ رومن ایمپرر کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے کچھ لوگ اسپیشل یہ کہنے کے لیے کہ یو آر ہیومن بینگ، تو وہی رول آپ کا رہا کہ آپ نواز شریف صاحب کے کان میں بار بار یہ کہتے رہے کہ یو آر ہیومن بینگ؟ یہ درست ہے، میرا یہ کردار اب سے نہیں 34-35 سال سے رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ ہے اور وفاداری ہے یا لائلٹی ہے وہ صحیح بات کرنے میں ہے، خوشامد یا چاپلوسی میں نہیں ہے. اب اس دور میں میاں نواز شریف کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا اور ان کو وہ باتیں اچھی نہیں لگی، اور چونکہ وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا تو پھر ہمارے راستے میں رکاوٹیں آئیں. واقعی نواز شریف صاحب سویلین بالادستی چاہتے تھے یا ان کا یہ بیانیہ جو تھا؟ میاں نواز شریف بالادستی چاہتے تھے، سویلین بالادستی چاہتے تھے، مگر جب بھی حکومت میں ہوتے تھے اس حوالے سے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اور زیادہ سویلین بالادستی کا آج بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہ کر سویلین بالادستی کا نعرہ زیادہ لگاتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس وقت کی ہوتی ہے جب انسان اقتدار میں ہو، اس وقت بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے سویلین بالادستی کو پہ عمل درآمد کرانے کا. مگر میاں صاحب اقتدار میں اس حوالے سے تیار نہیں ہوتے تھے. تو آپ کے کابینہ میں شامل نہ ہونے کی کیا وجوہات بنی جب آپ نے ریزائن کر دیا وزارت داخلہ سے، اور مسلم لیگ نون میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ اگر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال سکیں. جو صاحب اگر پچھلے 1.5 سال کے جو حالات و واقعات ہیں میں ان پہ روشنی ڈالوں، میری مسلم لیگ نون کے ساتھ جو تعلق رہا، پھر جو دوری پیدا ہوئی، پھر پی ٹی آئی نے مجھے عمران خان نے دعوت بھی دی، پھر مجھے ملے بھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حالات و واقعات ہوئے. اگر میں اس پہ روشنی ڈالوں تو شاید تہلکہ مچ جائے، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جب آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت تحریک انصاف نے اور عوامی تحریک نے دھرنا دیا، وہ فیض آباد سے آگے آپ پارا پہنچ گئے، آپ پارا سے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے. تو کیا بطور وزیر داخلہ اس وقت آپ پہ کسی کا دباؤ تھا کہ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جانے کی اجازت دی جائے؟ مجھ پہ زندگی بھر نہ تو کسی کا دباؤ ہوا ہے اس قسم کے جس کا آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور نہ میں نے دباؤ لیا ہے. اس وقت آپ پارا سے آگے آنے کا دباؤ صرف میاں نواز شریف کا تھا، اور یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا جس سے مجھے سخت اختلاف تھا. اچھا. بلکہ بہت سارے اور لوگ گواہ ہیں، میاں نواز شریف خود بھی گواہ ہیں. میں اس میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا تھا جس میں میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا. میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں آپ پارا سے آگے ان کو نہیں آنے دینا چاہیے. تو نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت کی جو مشکلات ہیں، یہ بھی ایک تاثر تھا کہ یہ شاید سابق جو صدر تھے پرویز مشرف، ان کا جب ٹرائل شروع کیا گیا آپ کی حکومت کے دوران، تو اس کی شروعات سے یہ مشکلات بھی شروع ہوئیں؟ نہیں، میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اور یہ بہت ساری چیزیں جو گردش کرتی رہتی ہیں حقائق کے نام پہ، ان میں ایک بات یہ بھی ہے، نہیں اس پہ یہ جو مشکلات تھیں وہ اس وجہ سے پیدا نہیں ہوئی. تو صاحب یہ بھی آپ نے کہیں تذکرہ کیا، کہا کہ اگر میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی بات آپ کی مان لیتے تو آج بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے، آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی. تو کیا یہ بات درست ہے، اور وہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ کی مان لی جاتی تو نون لیگ کی حکومت ہوتی؟ نہیں شاہ صاحب، یہ میں نے بات نہیں کی تھی. ایک سوال کے جواب میں نے اس بات کی تصدیق کی تھی، اور وہ کوئی بات چھپی چھپائی تو نہیں ہے. میرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اداروں کے خلاف ہم اس انتہا پہ نہ جائیں جس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو، میاں صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو. اگر ایک عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو ایک اور عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے. اگر ایک عدالت میں آپ کو انصاف نہیں ملا تو دوسری عدالت میں آپ کو انصاف ملا، اور ایسے ہی ہوا. اور دوسرا، فوج کے حوالے سے میرا نقطہ یہ نظر یہ تھا کہ اگر جے آئی ٹی نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چڑھائی فوج ایز انسٹیٹیوشن پہ کر دیں، یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے. یہ دو باتیں میں کرتا رہا. تو جیسے عدالت کا جو رول تھا اس دوران میں جو رہا، ابھی جو سابق چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا کردار خاص طور پہ آپ پہ بھی انہوں نے وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو والا کیس تھا اس میں آپ پہ بھی 1-2 دفعہ ان کا آبزرویشن سامنے آئی، تو اس رول کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جیسا یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا. بہتر ہوتا کہ اگر کوئی مجھ سے سوال اس وقت کرتا جب وہ چیف جسٹس تھے
تو میں بہت بھرا پڑا تھا. 2 دفعہ انہوں نے اپنی دور میں میرا نام لے کے کامنٹس پاس کیے میری غیر موجودگی میں عدالت میں. ایک کا تو میں لاہور تھا, میرے نوٹس میں آیا, میں نے فوری اس کی تردید کی. اس کے اگلے دن پھر انہوں نے میری تردیدی بیان کے بعد انہوں نے وضاحت کر لی. دوسرا, جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا مسئلہ آیا تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ چودھری نثار کے پریشر پہ یہ کارروائی ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف. میں نے اس پہ ایک بیان تیار کر لیا تھا, مگر پھر میرے کئی دوستوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا, ایک معاملہ اور طرف چلا جائے گا. جس ملک میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ رول ادا کریں جو انہوں نے کیا ہے, تو ہمارے معاشرے میں کوئی خامی یا کوتاہی ہے, اور کوئی رد عمل نہ ہو, کہیں سے بھی رد عمل نہیں ہو, انہوں نے جو مرضی کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا, اور دنیا کی تاریخ میں مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس وہ کچھ کرتا رہا جو وہ کرتے رہے, مگر کوئی رد عمل نہیں آیا. کوئی سول سوسائٹی کی طرف سے, کوئی لیگل فریٹرنیٹی کی طرف سے, کئی چند بہت سینئر لائرز جو قانون پہ بالکل یقین رکھتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس بالکل آئیں. مگر یہ کسی اور ملک میں یہ رول سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ادا کرتے تو طوفان آ جاتا, مگر نہیں آیا. آج وہی سپریم کورٹ ہے, ایک نئے چیف جسٹس ہیں, انصاف اسی طرح مل رہا ہے, بلکہ شاید بہتر انداز سے مل رہا ہے. تو جب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنے دائرے کے اندر کام کرے, تو پھر یہ لاگو سپریم کورٹ پہ بھی ہوتا ہے. چوہدری صاحب, ڈان لیکس پہ کارروائی ہوئی, اس میں آپ وزیر داخلہ تھے, تحقیقات بھی کی گئیں, لیکن اس کے باوجود پھر ایک ریجیکٹڈ کا ٹویٹ بھی آیا تھا. اس صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈان لیکس اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا پھر بنا دیا گیا. میں نے انیشیل انکوائری کی جو کہ چند دنوں پہ میت تھی. اس کے بعد ایک باقاعدہ کمیٹی بنی, انہوں نے ایک سیر حاصل تحقیقات کے بعد اس پہ رپورٹ دی تھی, جس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا. یہ ایک مشکل امر تھا, تھوڑا مس مینج ہو گیا. جو انٹرسٹڈ کوارٹرز تھے انہوں نے ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کیا, ایکسپلائٹ کیا حکومت کے خلاف, اور بالآخر پھر آپ دیکھیں کہ جس کا آپ اشارہ جنرل مشرف کی کیس کے حوالے سے دے رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ڈان لیکس پہ زیادہ لاگو ہوتا ہے کہ ایک ایشو کو بالکل آؤٹ آف پروپورشنز ایکسپلائٹ کر کے تلخی بھی پیدا کی گئی اور بدمزگی بھی پیدا کی گئی. تو اس وقت جو بیان میاں صاحب کا جب وزیر اعظم تھے اور ڈان لیکس جس کی وجہ سے وہ ہوا واقعہ پیدا, تو اسی بیان کو لے کے آج جب کلبھوشن کا کیس عالمی عدالت میں ہے تو وہاں پہ بھارت جو ہے ان کے وکلاء نے اس کو یوز کیا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صاحب, مجھے خوشی نہیں ہو رہی یہ بات کہتے ہوئے, مگر میں نے میاں صاحب کو کئی دفعہ کہا کہ آپ کا بیانات اس حوالے سے, کئی اور بیانات ہندوستان کے ساتھ امن لانے کے حوالے سے, آپ کے بیانات وہ نیک نیتی پہ مبنی ہوں گے, مگر یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے. اور آج وہی ہوا کہ میاں نواز شریف نے جو بیان دیا وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں تھا, اگر آپ وہ پورا انٹرویو پڑھیں, مگر ہندوستان نے اس کو جس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا, یہ وہ ثابت بات ہو رہی ہے کہ مودی نہ پاکستان کا دوست تھا اور نہ میاں نواز شریف کا دوست تھا. شائخ خاقان عباسی صاحب, آپ کا بڑا ان کے ساتھ کلوز تعلق رہا, بعد میں ان کی نامزدگی ہوگی بطور وزیر اعظم, تب آپ نے ریزائن کر دیا, تو اس ریزگنیشن کی وجہ کیا ان کے نیچے کام نہ کرنا تھا یا کوئی اور ریزن تھی؟ ایک وجہ تو یہ بھی تھی, مگر میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ اعلان کر چکا تھا بالکل کہ میں اس کے بعد اگر میاں نواز شریف کے حق میں بھی فیصلہ چلا جائے میں اگلی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گا. اس میں اس عنصر بھی شامل تھا, اور ظاہر ہے وہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ عزت نفس ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ شاہد خاقان عباسی میں سے کافی جونیئر تھے, اور اقتدار ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا. ہاں, یہ بالکل ریکارڈ پہ بات ہے کہ جب میاں صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا, ہم 5-6 ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا,
میں نے اس پہ حامی بھری، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک دو خلاف آوازیں آئیں تو میں ان کو قائل کیا کہ نہیں، اس پہ ہم سب کو، مشکل وقت ہے، اس پہ سب کو ہمیں قائل ہونا چاہیے. تو وہ ایک اصولی موقف تھا، کابینہ میں شامل نہ ہونا، مگر بطور وزیر اعظم میں نے مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کیا. تب کچھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بہت سے لیگی ارکان جو ہیں وہ چودھری نثار صاحب کے رابطے میں ہیں، وہ کہ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا تو کوئی آپ کی طرف سے ہمیں ایکٹ نظر نہیں آیا. بہت سے مواقع، اس سے پہلے بھی مواقع آئے. میں نہ تو گروپ بنانے میں دلچسپی رکھتا تھا، نہ میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچانے کے کسی بھی عمل میں حصہ بننا چاہتا تھا، نہ میں کسی اور پارٹی میں شامل ہونا چاہتا تھا، اور نہ میں اقتدار کی جو بندربانٹ ہے اس میں دلچسپی رکھتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بھی آپ نے مسلم لیگ نون چھوڑی نہیں. اب کیا گنجائش رہ گئی ہے کہ جو شخص 8 دفعہ متواتر، اور یہ ریکارڈ تھا، قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہو، اس کو نون لیگ نے یا میاں نواز شریف نے ٹکٹ نہیں دیا، تو پھر گنجائش باقی کیا رہ گئی. شریف خاندان کی طرف سے بھی کہا گیا بار بار، اور آج تک کہا جاتا ہے کہ پاناما لیکس جو ہے یہ ایک سازش تھی ان کے خلاف. تو آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ ایک سازش تھی، یا یہ قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا مخالفین کو؟ یہ قدرت کی طرف ایک موقع ملا. سازش اس لیے نہیں تھی کہ وہ جو تشہیر کی گئی یا جو بھی لیکس ہوئے پیپرز، وہ تو بین الاقوامی طور پہ ہوئے، اور صرف وہ پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے نہیں تھے، دنیا کے بہت سے حکمران اس میں نامزد پائے گئے. پھر اگر سازش ہوتی تو میں کسی کا نام، میں سوچ رہا تھا کہ نام لوں، مگر کسی چینل کا نام نہیں لیتا جس کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ نواز شریف مخالف ہے یا نون لیگ کے مخالف ہے. کسی میڈیا گروپ کا نام نہیں لیتا، کسی اخبار کا نام نہیں لیتا، مگر آپ کے جنگ جیو کا ضرور نام لوں گا. پاکستان میں پینما لیگس کی تشہیر جنگ جیو کے ذریعے تشہیر ہوئی، اور وہ لوگ، آپ لوگ میاں نواز شریف کے تو مخالف نہیں ہیں. سو اس میں سازش کا عنصر بالکل نہیں تھا. ہاں، مخالفین کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ضرور آ گیا جس کا انہوں نے پھر استعمال کیا، اور اس کو مس مینج بھی کیا گیا نون لیگ کی طرف سے، جیسے آپ بھی بار بار کہتے رہے کہ جس طرح اس کو ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا نہیں کیا. بالکل. اور یہ میں نے میاں نواز شریف کے سامنے بار بار کہا اور انہوں نے مانا. ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ ایک کلیدی اس کا الزام رہا، اور ابھی کیس بھی کورٹ میں اسی کے ارد گرد سارا وہ چلا. آپ نے یہ کہیں انٹرویو میں بھی بولا تھا کہ آپ نے 90 کی دہائی میں انہی فلیٹس میں آپ نے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کی، یا آپ ان سے ملتے رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں، صرف میں نہیں، ہمارے پارٹی کے بہت سے لوگ ملتے رہے ہیں، مخالف پارٹی پیپلز پارٹی کے لوگ بہت سارے ملتے رہے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک میٹنگ تو ایسی تھی جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی آئی تھیں. سو یہ کوئی اتنی بڑی سیکرٹ نہیں ہے. اگر میں نے کہہ دیا تو میں نے حقیقت بیان کی، اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف بھی اس سے انکاری نہیں ہے. اس وقت جو ایشو ہے کہ یہ اس وقت کس کی ملکیت تھی، اور بالآخر میاں نواز شریف یا ان کے بیٹوں کی ملکیت کب بنی، اس پہ سارا کیس چل رہا ہے. اس پہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ دو رائے نہیں ہے کہ 90 کی دہائی میاں صاحب جب بھی باہر جاتے تھے انہی فلیٹس میں رہتے تھے. پارٹی کو اعتماد میں جس طرح لیا جانا چاہیے تھا اس فیصلے پہ، جو پاناما لیکس والا معاملہ تھا، اس پہ میاں صاحب نے نہیں لیا. اور نہیں، میرا خیال ہے پارٹی کو اعتماد میں لینی تھی کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں جو انہوں نے تقریر، اس سے پہلے جو قوم کے نام انہوں نے خطاب کیا اور پارلیمنٹ میں تقریر کی، اس میں انہوں نے اپنی طرف سے پارلیمنٹری پارٹی کو بھی اور قوم کو بھی اور اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا. یہ علیحدہ بات ہے، اور میں واحد شخص تھا جس نے مخالفت کی کہ آپ تقریر نہ کریں، اور بھی کئی گواہ ہیں. بہرکیف یہ علیحدہ بات ہے کہ اس تقریر میں جو موقف اختیار کیا گیا وہ بالآخر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. تو چوہدری صاحب، یہ تاثر کہاں تک درست ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے ان کو یہاں تک پہنچانے میں مریم نواز کا بھی کافی کردار ہے؟ دیکھیں جی، لیڈر جو فیصلہ کرتا ہے بالآخر ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، خواہ ان کی اولاد ہو، خواہ ان کے قریبی رفقا کار ہوں، خواہ پارٹی ہو، ہر طرف سے مشورے آتے ہیں. سو بالآخر جو شخص فیصلہ کرتا ہے ذمہ دار وہی ہوتا ہے. چوہدری صاحب، اس وقت جو پارلیمنٹ میں ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، آئے روز وہاں پہ جسے کہا جاتا ہے کہ مچھلی منڈی بنی رہتی ہے قومی اسمبلی،
اور جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذر آئی ہے، بطور آپ سیاسی مبصر کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ مجھے انتہائی دکھ ہے، اور یہ ایک ڈی جنریشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کسی ملک کی طاقت ہوتی ہے، مگر پارلیمنٹ جو اس وقت بدقسمتی سے، اس میں اس وقت بھی بہت اچھے اچھے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں وہ خاموش ہیں، ایک شور و غل مجھے آواز آتی ہے۔ اور اگر آج مجھے کوئی کہے پاکستان کا پارلیمنٹ، تو میرے پاس ذہن میں ایک ہی لفظ آتا ہے، گالم گلوچ۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اب میں کئی جو الفاظ سنتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کیا سوچتے ہوں گے کہ جو منتخب پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ آج چودھری صاحب ننگی گالیاں میں نے خود سنی ہیں، دائیں بائیں جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کا کیا محسوس ہوگا، میں وہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور جو اس قوم کی، اس ملک کی طاقت ہونی چاہیے وہ آج بکھری ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے وہ وہاں ایسی زبان استعمال ہو رہی ہے جو نہ پارلیمنٹ کی شائن نشان ہے اور نہ ہی پارلیمنٹیرینز کی شائن نشان۔ چودھری صاحب، اس کے ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ، جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں؟ اس میں تمام جو پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کو سمجھتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر جو حکومت کے لیڈر ہے۔ میرا خیال ہے کہ 6 مہینے بہت لمبی مدت ہوتی ہے، بہت آسانی ہے۔ دیکھیں خوبصورتی پارلیمنٹ کی کیا ہے کہ آپ کا ایک اور موقف ہے، میرا ایک اور موقف ہے، مگر ہم حقائق سے اور دلائل سے ایک دوسرے کا موقف غلط ثابت کریں۔ اور اگر تمام میاں نواز شریف، آصف زرداری صاحب، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، میں ان کے بھی، میں باقیوں کا نام نہیں گنتا، یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ایک سیاستدان کی شان شان یہ زبان نہیں ہے، اور ڈاؤن دا لائن میسج بھیجیں کہ پارلیمنٹ کو چھوڑیں، کوئی میرا پارلیمنٹیرین غلط زبان استعمال کرے گا میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا، میں اسے سسپینڈ کروں گا، حالات بہتر ہو جائیں۔ مگر پہلا سٹیپ حکومت وقت، میں تو دیکھتا ہوں کہ حکومت کے جو منسٹرز ہیں بالکل وہ جو زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو تقاریر کر رہے ہوتے ہیں، اتنا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ شاباش کہیں سے ملتی ہے نا، خواہ حکومت کو خواہ اپوزیشن کے لوگوں کو، کہ وہ پھر بھی یہی تماشا لگا ہوا ہے۔ تو موجودہ جو اس طرح کے حالات ہیں، یہ جو محاذرائی کی کیفیت ہے، آئے دن اپوزیشن کہتی ہے ہم نہیں چلنے دیں گے حکومت کو۔ اب آصف زرداری صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دھرنے شرنے کا پلان بھی وہ سوچ رہے ہیں، تو موجودہ اس سچویشن میں کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کر سکتی ہے؟ یہ جس انداز سے بھی الیکشن ہوئے اور بہت سارے سوالات ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر حقائق قوم کے سامنے آتے ہیں، حقائق قوم کے سامنے آئیں گے ان الیکشن کے حوالے سے، مگر یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی میں قوم کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہاں حکومتیں جن کے پاس 2/3 اکثریت تھی وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے ایک حکومت گزری ہے جس کے پاس اکثریت نہیں تھی جی، مگر وہ 5 سال پورے کر گئی، مسلم لیگ کاف کی۔ صحیح، اس کی ایک ووٹ جی کم تھی اکثریت سے، مگر وہ 5 سال پورے کر گئی اور بڑے آرام سے پورے کر گئی۔ فرق کیا تھا اس وقت؟ اس وقت پی ایم ایل کاف اور اسٹیبلشمنٹ ایک تھی، جی، جنرل مشرف صدر بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، وردی اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حکومت کے ساتھ ٹھیک ہو تو وہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود 5 سال پورے کر دیتی ہے، اور کوئی اور 2/3 بھی اکثریت ہو تو خواہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہوں یا کوئی اور الزامات اس کی وجہ بن جائیں، وہ پورے نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے جو ایک پازیٹیو چیز اس حکومت کے پاس جاتی ہے وہ یہ کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کی مکمل سپورٹ کر رہی ہے، مگر پاکستان کے یہ حقائق ہیں جی، اور ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ بالآخر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کسی سٹیج پہ افریقین کے درمیان کوئی ڈائیلاگ ہونا چاہیے جو اس میں سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک یوٹوپین آئیڈیا ہے، کس طرح سارے اکٹھے ہو جائیں جس پہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوں اور
آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں. یہ ایک عجیب سی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کلیدی کردار حکومت وقت کا ہوتا ہے، مگر حکومت تو یہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن سے، ماز آرائی سے وہ حکومت چلائیں گے. سو اگر حکومت کچھ تھوڑا بہت سوچ لے پاکستان کے مفاد میں اور اس پہ کردار ادا کرے تو ظاہر ہے کہ اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کاش عمران خان کو کوئی یہ سمجھا سکے کہ اگر اس نے تاریخ میں اپنا رول ادا کرنا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کو تمام قوم کو یکجا کرنا ہوگا. اس میں پاکستان کی بہتری ہے، اس میں اس کی بہتری ہے. جیسے آخر پہ صرف یہ بتا دیجئے کہ ڈیل کی باتیں ایک بار پھر ہو رہی ہیں، تو جس نواز شریف کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق رہا 4 دہائیوں پہ محیط، کیا اس بار بھی کوئی چانسز ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی یا وہ کر لیں گے؟ پچھلے چند مہینے کے جو حالات و واقعات رہے ہیں، میں آپ کے سامنے، مجھے اس کا علم ہے، اور اگر میں تھوڑا سا بھی وہ اشارہ دوں تو بہت ساروں کی جگ ہنسائی ہو اور شاید کئیوں کی عزت میں اضافہ ہو، مگر اس پہ پردہ ہی رہنے دیں. اس وقت وہ مشکل حالات میں ہیں. بالواسطہ اگر پوچھ لیا جائے کہ کیا مسلم لیگ نون مزاحمت کی سیاست کر سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو میں پارٹی میٹنگز میں کہتا رہا کہ مسلم لیگ نون مزاحمتی جماعت نہیں ہے. ہاں، ایک مڈل آف دا روڈ، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جو میجورٹی آف پاکستانیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کنزرویٹیوز ہیں، اسلام کے سے بہت قریبی رشتہ اور ناطہ ہے. کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے، کوئی بہت قربت رکھتے ہیں، مگر مڈل آف دا روڈ کنزرویٹو پارٹی ہے. ووٹ دبا کے دیتی ہے، سپورٹ بھی کرتی ہے، مگر سڑکوں پہ آنے والی جماعت نہیں ہے. اور میں نے بار بار میاں صاحب سے کہا کہ ہم ایسی پالیسی نہ بنائیں جس میں آپ کا بھی امتحان ہو اور ہماری جماعت کا امتحان ہو. تو میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ مسلم لیگ نون مزاحمتی جماعت نہیں ہے، مگر ثابت قدم جماعت ہے. لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے ووٹرز اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے سپورٹرز ساتھ دیتے ہیں. مگر میں آج یہ بھی کہوں وہ مزاحمتی پارٹیاں پاکستان میں اب ختم ہو گئی ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نہیں ہے تو اور کون سی مزاحمتی جماعت ہے؟ کوئی نہیں ہے. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی مزاحمتی جماعت ہوتی تھی، مگر وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے دور میں. اور کوئی مزاحمتی سیاسی جماعت کم از کم میری زندگی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. بہت شکریہ چوہدری صاحب. ناظرین، آپ نے اہم گفتگو سنی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم کردار جناب چودھری نثار علی خان صاحب سے. پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور رضوان شاہ کے ساتھ ارشد وحید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.